یہ واقعہ ضرور سنی۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے، جب ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے، اور میں آپ سے اس کا حل جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ بیان کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں ایک رات سفر کر رہا تھا اور میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے قریب پہنچا، مجھے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی جو قبروں کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں رک کر سننے لگا اور پھر اچانک ایک قبر سے ایک شخص نکلا۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا، اس کے جسم پر زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں اور وہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ وہ بار بار مدد کی پکار کر رہا تھا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن وہ منظر میرے دل و دماغ میں بس گیا اور میں مسلسل پریشان ہوں کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر فرمایا، یہ واقعہ دراصل ایک عبرت ہے اور تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے۔ یہ منظر تمہیں اس بات کی یاد دہانی کرانے کے لیے تھا کہ دنیا میں جو عمل انسان کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں راحت اور آسانی ہے، اور جو لوگ دنیا میں برا کام کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں عذاب اور تکلیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، جو شخص تم نے دیکھا وہ دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو دنیا میں برا اعمال میں مشغول تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اس کی زنجیریں اس کے گناہوں کی علامت ہیں جو اسے آخرت میں قید کر رہی ہیں، اور اس کی تکلیف اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس نے دنیا میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بندہ خدا، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلو۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور جو یہاں نیک عمل کرے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن وہ ہے اپنے بندوں کے اعمال کا حساب بھی لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو اور برائیوں سے بچو تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو اور تم آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی گہری نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں دنیا کی عارضی لذتوں اور برائے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ دنیا میں کی جانے والی نیکی اور بدی کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔